اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کتاب محض نہیں بلکہ یہ صفات الہیہ میں سے صفت کلامیہ کی ایک لفظی تعبیر ہے۔ اس کی اصل حقیقت وحی الہی ہے۔ وحی ہی کی شکل میں یہ نازل بھی ہوا ہے، جس کو حدیث میں سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کا ادراک کر کے الفاظ میں کما حق تعبیر کرنا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وحی الہی میں یہ طریقہ سابقہ انبیاء میں سے بھی کسی نبی کے ساتھ نہیں اپنایا گیا۔ امت کے لیے قابل استفادہ بنانے کے لیے اس کو 3 مرحلوں سے گزارا گیا۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ کرنے کا مرحلہ، یعنی اس کا حقیقی ادراک کر کے اصل وحی کو محفوظ کرنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہی الفاظ کا جاری ہونا جو اصل وحی کی بعینی تعبیر ہو۔ نمبر 3، پھر اس کے گموز اور رموز و معانی و مطالب اور عملی تفسیر و تشریح کو عین منشأ الہی کے موافق کرنا۔ ان تینوں مرحلوں کی ذمہ داری اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت و نزاکت اور بھاری برکم ہونے کی وجہ سے ان تینوں مرحلوں کو انجام دینے کے سلسلے میں از خود نگرانی کرنے کا وعدہ فرمایا، تاکہ کہیں پر کسی کوتاہی کا امکان نہ رہے۔ یہی بات اس آیت کریمہ کے اندر بتائی گئی ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ان تینوں مرحلوں کے بعد اس کا ایک چوتھا مرحلہ آتا ہے، یعنی اس کے عملانے کا مرحلہ، جو اس کے نزول کا اصل مقصد ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قرآن پاک محض ایک کتاب ہدایت ہے۔ اس کی تمام تفاصیل اسی مرکزی نقطے کے ارد گرد گھومتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے ایک ایسے فائدہ مند طرز زندگی سے آگاہ کرنا ہے جو اسے ابدی صلاح و فلاح سے ہمکنار کر دے۔ ایسا ابدی صلاح و فلاح جس کا کوئی حتمی منصوبہ عقل انسانی کے پاس نہیں ہے۔ اگر عقل انسانی کے پاس اس کا کوئی حتمی منصوبہ ہوتا تو اس نے اب تک اس کا ناقابل تردید منصوبہ دریافت کیا ہوتا، اور دنیا سے بالخصوص موجودہ دور کے اندر مختلف نظریات، مذاہب، فلسفوں اور طرز زندگی کا وجود ختم ہو چکا ہوتا، اور تمام عقلاء متفقہ طور ایک طریقے زندگی پر متفق ہو چکے ہوتے۔ جبکہ دنیا جانتی ہے کہ عقل پرستی کے اس دور میں مختلف نظریات نے ایسا الجھاؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی ہے جس کی مثال ماضی کی ترقی یافتہ کسی تہذیب میں نہیں ملتی ہے۔ یہ صورتحال واضح طور بتاتی ہے کہ عقل انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں عاجز ہو چکی ہے، کیونکہ عقل انسانی بہرحال زمان و مکان کے تقاضوں اور ذاتی قومی مفادات اور باہمی تعصبات سے مبرہ نہیں رہ پاتی ہے۔ بلا شک عقل انسان کے لیے قدرت کا ایک اہم عطیہ ہے، جس سے انسان بڑے بڑے اہم مسئلوں کو سلجھاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام عوارض سے پاک ہو، ورنہ یہ فساد ہی برپا کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اولو العقول کے بجائے زیادہ تر اولو الالباب کو خطاب کیا ہے۔ الباب لب کی جمع ہے۔ لب اس خالص گودے کو کہتے ہیں جس کے اوپر سے تمام چھلکے اترے ہوئے ہوں۔ عقل سے بھی اگر مفادات اور تعصبات کے پردے کسی طرح ہٹ جائے تو دعویٰ ہے کہ عقل انسانی بھی وہی فیصلہ کرے گی جو اس کتاب ہدایت القرآن کے اندر ہمارے متعلق کیا گیا ہے۔
لیکن اب تک کوئی فرد یا کوئی طبقہ اپنے عقل کو ان عوارض سے منزہ ثابت نہ کر سکا، لہذا مجبوراً انسان کو ہدایت ربانی ہی پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا، جس کی حتمی تشکیل اس آخری ہدایت نامہ یعنی القرآن میں ہوئی ہے۔ قرآن پاک کا شخصیات کی تعمیر میں تاریخی رول رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں لاکھوں نہ صحیح ہزاروں ایسی شخصیات کا پتہ ضرور چلتا ہے جن کی تعمیر میں صرف قرآن کا عنصر کار فرما رہا ہے۔ قرآن ہی نے ان کو بنایا، قرآن ہی نے ان کو چمکایا، قرآن ہی نے ان سے ناقابل فراموش کارنامے انجام دلوائے۔ مجددین، مصلحین اور بعض قابل تقلید حکمرانوں اور بلند پایہ اولیاء کرام کے کارناموں کے پیچھے قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی جذبہ کار فرما نظر نہیں آتا ہے۔ اسلامی شخصیات میں سے کسی بھی مقدس شخصیت کا جائزہ لیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ اس کی تعمیر میں قرآن پاک کا کلیدی رول رہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا جائزہ جب کوئی محقق لیتا ہے تو اس کی تعمیری عناصر میں قرآن پاک کا رول نمایاں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، اور نہ صرف دعویٰ ہے بلکہ اس نے اپنی اس دعوے پر ایسی دلیل بھی دی ہے جس کے بعد ایک سچے پکے مسلمان سے اور کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ذرا ان کے اس دعوے اور دلیل کو انہی کی زبانی سماعت فرما لیجیے۔ گر دلم آئین یہ بے جوہرس ورب حرفم غیر قرآن مزمرست اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بھی نندے مات الصدور پردے ناموس فکرم چاک کن اینکھیا باراز کھارم پاک کن روز محشر خار رسوا کن مرا بے نصیب از بوسے پاکن مرا، یعنی اے اللہ اگر میرے دل میں قرآنی جوہر کے علاوہ اور کچھ ہے اور میرا کلام قرآن کی ترجمانی نہیں کرتا ہے تو آپ کائنات کے مالک ہیں اور دلوں کے بھیدوں کو بخوبی جانتے ہیں، تو پھر میرے اس غیر قرآنی سوچ کی کلی کو اسی دنیا میں کھول دیجئے اور اس کوتاہی کو دور فرما دیجئے، اور اگر پھر بھی میں اسی رویے پر اڑا رہوں تو مجھے روز محشر ایسا رسوا کیجئے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری سے محروم ہونا پڑے۔ علامہ دوسروں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دے کر اس کی افادیت بتاتا ہے اور خود بھی اسی راہ کا راہی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ برخوراز قرآن اگر گیری سے اگر خواہی سے بات در ضمیرش دید ام آب حیات میں دہت مارا پیا میں لا تخف میں رسانت برمکا میں لا تخف از تبو تابم نصیب خود بگیر باد زینایت چمن مرتے فقیر گوہر دریائے قرآن سفتم شرح رمز سبغت اللہ گفتم۔ اقبال جب سلطان نادر شاہ شہید کی ملاقات کو تشریف لے گئے تو اسے قرآن پاک کا ایک ایسا نسخہ ہدیے میں پیش کیا جس کے سر ورق پر چند اشعار تحریر تھے جن میں یہ دو شعر بھی ہیں۔ گفتم ای سرمایہ اہل حقس در ضمیر او حیات مطلقس اندر او ہر ابتدارا انتہاس حیدر از نئی روی او خیبر کشاس۔ یعنی میں نے ان سے کہا کہ قرآن اہل حق کا اصل سرمایہ ہے اور اس میں پوری کائنات کی حیات کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو ہر شے کی ابتدا اور انجام سے باخبر کر دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے اسی کے بل پر قلعہ خیبر فتح کر لیا تھا۔ اقبال برملا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے جو زندوں کی طرح بولتی ہے اور ایسی حکمت بیان کرتی ہے جو ازلی ہونے کے ساتھ ساتھ لازوال بھی ہے، زندگی کی تکوینی رازوں کو کھولتی ہے اور متزلزل قومیں اس کی قوت سے استحکام پاتی ہیں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتی او لا یزالستو قدیم نسخے اسرار تکوین حیات
بے ثبات از قوتش گیرد ثبات۔ اقبال کہتا ہے کہ لوگ قرآن کو کتب خانہ عالم کا ایک نادر نسخہ سمجھتے ہیں اور بہت سے فلسفوں و تھیوریوں میں سے اسے بھی ایک تھیوری تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان تمام عقلی اور خیالی تصورات سے ماورا کوئی اور ہی چیز ہے جس کا حقیقی ادراک کر کے زبان و بیان کے دائرے میں مقید کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرس این کتاب نیز چیز دیگرس۔ اقبال اپنے دور کے مغربی مفکرین اور انسانی زندگی کے پالسی سازوں پر طنز کرتے ہوئے ان کے فکری افلاس اور مفاد پرستانہ ذہنیت پر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش وہ اپنی فکر سوچ اور منصوبہ بندی میں نور اللہ یعنی قرآنی ہدایت سے کام لیتے تو دنیا ایسی روشنی سے روشناس ہوتی جس میں کسی کوتاہی کا احساس نہ ہوتا۔ اس کے برعکس انہوں نے لوٹ کھسوٹ، احتسال، چالاکی، جالسازی کا نام حکمت اور فلسفہ رکھا ہے۔ آخ یورپ زی مقام آگاہ نیس چشمو ینظر بنور اللہ نیس او نداند از حلال و وز حرام حکمتش خامست و کارش ناتمام امتی بر امتی دیگر چرد دانئی میں کاردا حاصل برد از ضعیفان ربودن حکمتس از تنیشان جا ربودن حکمتس۔ قرآن پاک کے مقابلے میں اقبال کو موجودہ دور کے تمام فلسفے و منصوبے ہیچ اور بے سود بلکہ انسانیت سوز نظر آتے ہیں۔ وہ ان پر طنز کرتے ہوئے ان کے کھوکھلے پن کو اس طرح وضاحت کرتا ہے۔ یورپ میں بہت روشنی اور علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم یہ حیواں ہے یہ ظلمات، رانائی یہ تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاریوں اریانیوں میخاریوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ بہرحال اقبال علیہ رحمہ کی عبقری شخصیت پر بہت سے عبقری شخصیات نے کافی حد تک خامہ فرسائی کی ہے، بالخصوص اقبال کے شخصی عناصر کے متعلق کافی مواد سامنے آ چکا ہے، شاید مزید لکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں وہ کون سی اسپرٹ ہے جس نے اقبال جیسی دیدور شخصیت کو اپنا گرویدہ بنا دیا، جس سے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے در ضمیر رشدید مذہب حیات۔ میرے مطالعے میں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی مقالہ یا کتاب نہیں آئی، لہذا میں اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا ہوں۔ البتہ میں اس سلسلے میں اپنی سوچ کی حد تک کچھ گزارشات عرض کیے دیتا ہوں، ممکن ہے یہ باتیں کسی مضمون کا حصہ یا کم از کم تمہید بن جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک بقول علامہ کے ایک این کتابیں نیز چیزیں دیگرس، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے، کا مصداق ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن اصلاً وحی الہی ہے، کلام اللہ اس کی مجازی تعبیر ہے، اور بندے کے ساتھ اس کا تعلق معلومات کا نہیں ہے بلکہ علم کا ہے، اور علم ایک نور ہے جس کا مادہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، جس سے وہ فرشتوں سے بھی بازی لے گیا اور ان کے مسجود ہونے کا شرف حاصل کیا۔ فرشتوں کے پاس بھی اگرچہ علم ہے لیکن وہ خالص معلوماتی ہے، جس کا اظہار انہوں نے الا ما علمتنا سے کیا ہے، برخلاف انسان کے اس کا معلوماتی علم کے ساتھ ساتھ استنباطی علم سے بھی نوازا گیا ہے، جس سے اس کی پہنچ فرشتوں سے آگے بڑھتی ہے۔ انسان صرف الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے تہ میں چھپے ہوئے معنی پر بھی غور کرتا ہے، پھر معنی پر ہی نہیں رکتا ہے بلکہ اس کی تہ میں چھپی ہوئی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جب وہ اس کا ادراک کر لیتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔
جب اسے یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے تو گویا اسے ایسی آب حیات مل گئی جس سے اس کی ساری پیاس بجھ جاتی ہے اور یہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ صوفیاء کرام اسی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور یہ اس قدر طویل سلسلہ ہے جس کے حصول میں انسان کو پوری عمر گزر جاتی ہے، پھر بھی کچھ حضرات واماندہ منزل رہ جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ اس قدر انقلاب انگیز ہے کہ سالک ہر مرحلے میں اپنے اندر ایک نئی شان محسوس کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کے ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں، بندوں میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مرحلوں الفاظ کی صحت، معنی و مفہوم، حقیقت و معرفت کے منازل اپنی نگرانی میں طے کرا لیے۔ الفاظ معنی کا اس دنیا میں اور حقیقت و معرفت کا مشاہدہ عالم بالا میں لے جا کر یعنی معراج کرا کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف چند احکام و اخبار کے مجموعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی باطنی انقلاب کا ذریعہ ہے جو انسان کو پستی سے نکال کر ہستی والی زندگی، ہستی والی حیات سے سرفراز کر دیتا ہے۔ اسلام کا بنیادی محور عقید توحید ہے جو اصطلاح سے زیادہ فطری اور وجدانی ہے۔ جب انسان وحی الہی کے ذریعے معرفت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجدانی کیفیت عین توحید بن جاتی ہے جو معرفت الہی کی اصل حقیقت ہے۔ اب جو شخص اس میدان میں قدم رکھتا ہے تو اسے اس کی طرف ایسا فطری کھنچاؤ ہوتا ہے جیسے بچے کا ماں کی طرف، اور اندر سے اسے اس کا ضمیر آواز دیتا ہے، جیسا کہ رومی نے کہا، دست ہر نا اہل بے مارت کنت سوئی مادر آکتا عمارت کنت۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے فصوص الحکم اور مولانا رومی کی مثنوی اور حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ میں ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے، اور اقبال بھی اسی راہ کے راہی ہے۔ دوسری بات، بندے کے پاس وحی الہی میں سے صرف الفاظ و معنی اور ان کی روشنی میں اس کی عملی شکل یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انہی کے ذریعے اسے حقیقت معرفت کے درجے تک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام امت کو اعمال کا مکلف بنا دیا گیا ہے۔ اعمال شرعیہ کو حقیقی معنوں میں انجام دینے سے اس کے قلب میں ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس پر اللہ کی ذات و صفات کے راز کھل جاتے ہیں اور وہ حقیقت معرفت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کا یہی مطلب ہے۔ تیسری بات، اعمال شرعیہ کے اپنانے کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہے۔ علم حقیقت اور علم معرفت سے تب ہی انسان سرفراز ہو سکتا ہے جب اس کے نفس کی اچھی طرح دھلائی ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے قرآن میں تعلیمی کتاب حکمت سے قبل تزکیہ نفس کا تذکرہ ہوا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اکثر لوگوں کے لیے یہی صورت تجویز ہوئی ہے کیونکہ اس کی آسان شکل ہے اور اسی پر نجات کا مدار بھی رکھا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ ہونے کا غماز ہے۔ اعمال شرعی کی تعمیل کے ساتھ بطور معاملت کے اور بھی چیزیں جڑ جاتی ہیں جیسے تقدیر، توفیق، مشاہدے، بزرگوں کی صحبت، عزم ہمت وغیرہ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی وجہ سے ممتاز طبقہ قرار پایا کہ انہیں اعلیٰ درجے کی صحبت نصیب ہوئی تھی جو بعد والوں کے لیے ممکن نہ ہو سکی۔ لیکن اس سلسلے میں اصل مؤثر اعمال شرعیہ بالخصوص اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے بہت بڑے داعی علامہ اقبال مرحوم بھی تھے۔ چوتھی بات، انسان میں اثر پذیری کا مادہ کبھی مسلسل عمل صالح اور نفس کش مجاہدوں سے پیدا ہوتا ہے اور اس پر ملء اعلیٰ بالخصوص معرفت الہی کے راز قلب پر روشن ہو جاتے ہیں جیسے صوفیاء کی یہاں ہوتا ہے۔ اور کبھی انسان شرک و کفر اور بری عادتوں سے تنگ آ کر حق کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور جو ہی اسے حق کی کرن کہیں نظر آتی ہے تو وہ لپک کر اسے اپنی ضمیر اور فطرت کا تقاضا سمجھ کر اس کے در پہ ہو جاتا ہے۔
صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اکثریت کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. وہ کفر، شرک اور بدعت و خرافات اور ظلم و عدوان سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ جو ہی ان کے سامنے کلمہ توحید کی کرن پھوٹی، انہوں نے اس کو اس طرح گلے لگایا کہ نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ کسی جاہ و اقتدار کی، نہ مخالف ماحول کی، نہ معاشرے سے کٹنے کی. سب کچھ قربان کر کے انہوں نے اس پر لبیک کہا. یہ ایک زود اثر داعیہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے اور انسان کو بدلنے میں چند منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جن شخصیات کے ساتھ اس قسم کا معاملہ پیش آیا، ان میں سے ایک عظیم شخصیت علامہ اقبال کی بھی ہے. گویا کہ قرآن یعنی وحی الہی ان کی ضمیر کی تلاش تھی. اسی وجہ سے وہ اس کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ عمر بھر اسی کے ترجمان بن کر رہے. ایسے شخص کے لیے نہ کسی واعظ کا باز کارگر ہو سکتا ہے، نہ کسی مفسر کی تفسیر، کیونکہ اس وقت وحی الہی اس کے یعنی قرآن اس کے ضمیر کے ساتھ براہ راست مخاطب ہوتی ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا نہ ہے راضی نہ صاحب کشا. اقبال نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بہت سے تمثیلی انداز اختیار کیے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کا تمام شعر و سخن اسی نقطے کے ارد گرد گھومتا ہے شاید بے جا نہ ہوگا. وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو اپنا ضمیر جگانے کی تلقین کر کے دعوتی فکر دیتا ہے جو ان کے فلسفے خودی کا بھی خلاصہ ہے، یعنی خود شناسی. اقبال کہتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. بہرحال قرآن پاک کا شخصیت کی تعمیر میں کس طرح کا رول رہا ہے اور حقیقت قرآن کیا ہے اور اس سے اثر پذیر ہونے کے کیا کیا لوازمات ہیں اور اس سلسلے میں مثالی شخصیات کون کون سے رہی ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے، بالخصوص موجودہ دور کے اندر جبکہ ہم اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور ذلت و رسوائی کے علاوہ ہمیں اور کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خار از محجوری قرآن شدی، شکو سنجے گردش دوران شدی. ای چو شبنم برزمی افتندے در بدل داری کتاب زندے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. احمد شیر شاہ قاسمی لولابی. میں پھر ایک بار آپ حضرات کا اور بالخصوص ان معزز حضرات کا شکریہ بجا لاتا ہوں. آپ نے بڑے غور سے سماعت فرمایا، اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اگرچہ میری اس کاوش کے اندر بہت سی خامیاں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی اہل دانشور حضرات میری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں گے.